لیکن اصل علم جو ہے وہ ہے علم الحقائق. بلیا کی جانا میں کون، ہو ایم آئی، میری حقیقت کیا ہے، یہ کائنات کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، میری زندگی کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، سفر حیات کی منزل کون سی ہے. علم کسے کہتے ہیں، اس کے حصول کے ذرائع کیا ہیں، خیر و شر واقعتاً کوئی ویلیوز ہیں یا کوئی سراب ہے، یہ سارے بنیادی، یہ ہے اصل علم. اور اس میں علم میں صحیح کا مظہر اتم ایمان. باقی سائنٹیفک علم، ٹیکنالوجیکل علم، میڈیکل سائنسز، انجینئرنگ سائنسز، شریعت کا علم، احکام کا علم، یہ اپنی جگہ ہے، ان میں سے کسی کی نفی نہیں کر رہا. لیکن یہاں مراد علم سے کون سا ہے، علم الحقائق. اسی پر در حقیقت سارا دار و مدار ہے انسان کے رویے کا. اسلام میں علم صحیح کا مظہر اتم ایمان ہے، جبکہ صحیح عمل صحیح کی اساس تصور فرائض پر قائم ہے. جو آپ کا تصور ہوگا فرائض کا، اسی کے مطابق آپ عمل کریں گے. اس میں ایک تو لفظ ایڈ کر لیجئے، فرائض اور حقوق. یہ اصل میں ایک ہی حقیقت کے دو، ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. اللہ کے جانب آپ کے جو فرائض ہیں وہ اللہ کے حقوق ہیں آپ پر. اولاد کے ضمن میں جو آپ کے فرائض ہیں وہ اولاد کے حقوق ہیں آپ پر. مامورین کے جو فرائض ہیں وہ گویا کہ حق ہے امیر کا. امیر کا جو فرض ہے وہ گویا کہ حق بنتا ہے مامورین کا. تو یہ ایک ہی شے کے در حقیقت ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، حقوق و فرائض. اسی لیے حقوق اللہ، حقوق العباد، اس میں کل شریعت آ جاتی ہے، کل دین آگے. تو فرائض اور حقوق در حقیقت یہ ایک ہی سکے کے دو رخ، ایک ہی تصویر کے دو رخ. جو تصور حقوق و فرائض ہے اسی پر عمل کا دار و مدار ہوگا. وہ صحیح ہے تو عمل صحیح ہوگا. اب اگلا جملہ، ایمان انسان کو علم حقیقت ہی عطا نہیں فرماتا، صحیح محرک عمل بھی دیتا ہے. یہ ایمان کا دوسرا رخ ہے. یوں سمجھیے کہ ایمان کی ایک وسعت ہے، ایک اس کی گہرائی ہے. وسعت فلسفیانہ فکر کی حامل ہے. کائنات کیا ہے، تمہاری حقیقت کیا ہے، زندگی کیا ہے، موت کیا ہے، خیر کیا ہے، شر کیا ہے، علم کیا ہے، تم کیا ہو، تمہارا اللہ سے تعلق کیا ہے. یہ سارا وسعت ہے اس کی. یہ ہے فلسفیانہ فکر، علم صحیح. ایک ہے اس کی یقین کی گہرائی. جتنی گہرائی ہوگی اتنا ہی جذبہ عمل کو مہمیز ملے گی. تو ایمان کے دو رخ ذہن میں رکھیے. میری تقریروں میں کبھی یہ الفاظ آپ نے سنے، گہرائی اور گہرائی. ایک ہے ایمان کی گہرائی اور گہرائی، ایک ہے ایمان کی وسعت. وسعت جو ہے وہ ریپرزنٹ کرتی ہے علم صحیح کو، اور گہرائی جو ہے وہ محرک فراہم کرتی ہے عمل. جتنا گہرا ہوگا ایمان اتنا ہی جذبہ ہوگا جہاد کا، اتنی ہی ایثار و قربانی، اتنی ہی محنت، اتنی ہی جد و جہد. جتنا یقین بڑھے گا اتنا ہی جہاد بلند سے بلند تر منازل تک پہنچے گا. اس اعتبار سے اولین اہمیت اسی کی ہے. جب ایمان ان دونوں اعتبارات سے اصل شے بن گیا، گویا کہ ہماری بحث میں 3/4 ایمان ہے، 1/4 عمل رہ گیا ہے. علم صحیح بھی ایمان سے، اور عمل صحیح کے لیے جذبہ محرکہ بھی ایمان. تو اب تصور فرائض دینی تو 1/4 رہ گیا. کل کے مقابلے میں 1/4 ہے، 3/4 ایمان کی حقیقت ہے. لیکن اپنی جگہ پر یہ بہت اہم ہے. وہ شعر جو میں نے بارہا سنایا ہے کوثر نیازی صاحب کا، مجھے پسند ہے. ذرہ فانی مہر درخشاں، مہر درخشاں ذرہ فانی. کائنات کی وسعت کو دیکھو تو یہ سورج بھی ایک ذرے کے مانند ہے. گیلیکسیز، اور پھر گیلیکسیز کی کتنی کروڑوں گیلیکسیز، اربہ ارب گیلیکسیز.
تو یہ بیچارہ سورج کیا رہ گیا؟ ایک ذرہ، ذرہ مسکین. لیکن ایک ذرے کو اگر الیکٹرانک مائکروسکوپ آپ نے ذرے پر جما دیے تو وہاں سورج نظر آئے گا آپ کو. لہو خورشید کا ٹپکے اگر ذرے کا دل چیرے. تو یہ اعتباری باتیں ہیں. ایک اعتبار سے خورشید کا کیا مقام ہے کہ وہ ذرہ ہے، دوسرے اعتبار سے ذرے کا کیا مقام ہے کہ وہ خورشید ہے. اسی طرح کل کے اعتبار سے ایمان کے مقابلے میں یہ تصور فرائض دینی کی اہمیت بہت کم ہے. لیکن جب آپ عمل کو دیکھیں گے تو اس کے اعتبار سے بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے یہ تصور فرائض دینی، جس کو میں اپنے ان سادہ تمثیلوں سے واضح کرتا رہا ہوں. اب مجھے بار بار یہ جملہ کہنا پڑے گا، بارہا تقریریں کی ہیں. اگر 10 فرائض کسی کو سونپ دیے جائیں کہ صبح سے شام تک، امپلائر کہتا ہے امپلائی سے کہ یہ 10 کام تمہیں روزانہ کرنے، اگر کسی حادثے کے باعث وہ 7 بھول جائے، صرف 3 یاد رہ جائے، تو تمام تر خلوص و اخلاص اور محنت و مشقت کے باوجود ایک لفظ نوٹ کیجئے، خلوص و اخلاص بھی کامل، محنت و مشقت بھی کامل، لیکن جو کچھ کرے گا وہ 3 فرائض کے ضمن میں ہوگا، باقی 7 کے ضمن میں 0. وہ تو یاد ہی نہیں رہے گا تو ناکام ہو جائے گا. تمہیں کتنا بڑا رسک ہے. خلوص و اخلاص کے باوجود اور پوری محنت و مشقت کے علی الرغم ناکام. تو فرائض دینی کا اپنے جگہ پر یہ تصور جو ہے وہ بہت اہم ہے. چنانچہ ایمان کی ماہیت، اس کی تفاصیل، اس کے درجات، اس کے حصول کے ذرائع اور اس کے لوازم و ثمرات اہم ترین موضوعات ہیں. میں نے جب 3/4 اس کو قرار دیا ہے تو اہم ترین موضوعات تو وہی ہیں. پھر گن لیجئے، ایمان کی ماہیت، اس کی تفاصیل، اس کے درجات، اس کے حصول کے ذرائع اور اس کے لوازم و ثمرات، یہی موضوعات ہیں جن پر اس سال کی جو محاضرات قرآنی ہیں ان پر گفتگو ہوگی 5 خطبات میں. میرے نزدیک اس موضوع کی جو اہمیت ہے آپ کو معلوم ہے، کتنے مواقع پر میں نے ان موضوعات پر تقریریں کی. لیکن یہاں نوٹ کیجئے، لیکن موجودہ محاضرات میں اصل بحث ان پر نہیں بلکہ تصور فرائض دینی پر ہے. یہ محاضرات کا لفظ آ گیا تو اب اس کا پس منظر نوٹ کر لیجئے، جو کہ سرور پر لکھا ہوا ہے. مارچ 1985 میں اسی مسجد ہال میں 6 روز تک مسلسل یہ تحریر تھی میری جو موضوع گفتگو رہی. اس میں تھوڑا سا لفظی فرق ہوا ہے بعض جگہ پر، وہ میں آپ کو بتا دوں گا، مبادا یہ سمجھا جائے کہ میں نے غلط بیانی سے کام لیا ہے. میں نے ایک تحریر مرتب کی علماء کرام سے استصواب کے لیے کہ یہ میرا مطالعہ ہے قرآن و سنت سے اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. کوئی غلطی ہے تو متنبہ کر دیجیے، صحیح ہے تو تصویب فرمائیے. 100 علماء کرام کو دعوت دی، جن میں سے 25 حضرات نے تشریف لا کر یہاں تقریریں کی، 25 نے اپنے خیالات لکھ کر گئے. ان میں بڑی بڑی شخصیتیں بھی تھیں اس وقت، میں ان کا بہت ممنون اور مشکور ہوں. ان محاضرات کی پوری رداد میثاق میں چھپ چکی ہے. میں اس میں شریک رہا تھا صرف سامع کی حیثیت سے. میں نے ایک حرف، صرف ایک استثناء ہوا تھا، ایک مقرر سے ایک سوال کیا تھا بس، مولانا وحید الدین خان صاحب سے، باقی ایک حرف میں نہیں بولا. میں سامع تھا اور سارے رفقا سامع تھے. میں نے اپنے گلے کی بھیڑوں کو بعض اعتبارات سے یہ لفظ صحیح کہہ رہا ہوں، بھیڑیوں کے سامنے پیش کر دیا تھا، اس لیے کہ استہزاء بھی ہوا، تمسخر بھی ہوا، مذاق بھی اڑایا گیا. لیکن میں نے رفقا جو اس میں تھے انہیں یاد ہوگا پہلے بڑی بریفنگ کی تھی. ان کا ادب ملوث رکھنا ہے، یہ ہمارے مہمان ہیں، بات پسند آئے نہ آئے سکون سے سننی ہے، صرف آپ لوگوں کو سوالات کا حق حاصل ہوگا، وہ بھی پورے ادب کے ساتھ. باقی مجھ پر جو بیتے بیتے جھیلیے، میں بھی جھیلوں گا، آپ بھی جھیلیں. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ چلیں تو علی وجہ البصیرت چلیں. میں یہ نہیں چاہتا کہ میں آپ دوسروں کے اثرات سے آپ لوگوں کو بچا بچا کے رکھوں. تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تو ڈنکے کی چوٹ چاہتا ہوں کہ آئیں علماء اور بات کریں، گفتگو کریں.
میری غلطی مجھ پر واضح کر. میرے سامنے وہ آیہ مبارک کا ہمیشہ بڑی اہمیت کی حامل رہی ہے. قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. کہہ دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا راستہ ہے, میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں, علی وجہ البصیرت, اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں نہیں مار رہا ہوں, نہ میں نہ میرے ساتھی جو میرا اتباع کر رہے ہیں. تو مجھے بھی ایسے ساتھی درکار ہیں جو علی وجہ البصیرت میرا ساتھ دیں. بہرحال اس پہ جو کچھ ہوا وہ اپنی جگہ پر ہے, اس سے مجھے فائدے بھی ہوئے, بعض جزوی اصلاحات ہوئی, بعض وضاحتیں مجھے کرنے کا موقع مل گیا, اس میں کچھ نہ کچھ لفظی تبدیلیاں میں نے کی ہیں. یہ نیٹ اور بہت بڑا فائدہ ہے جو مجھے حاصل ہوا. تو اس لیے یہاں ذکر آیا ہے کہ ان موجودہ محاضرات میں اصل بحث ان پر نہیں بلکہ تصور فرائض دینی پر. الحمدللہ کہ تقریباً تمام مکاتب فکر کے کبار علماء نے تصویب کی پوری کہ بات صحیح ہے. تفصیل تو پھر اس روداد میں پڑھیے کہ جو میں شائع کر چکا ہوں. یہاں بھی پھر ایک ترمیم ہے جو میں اب کر رہا ہوں. فرائض دینی ان کو میں نے صرف ان 3 چھتوں تک رکھا ہے محدود اس تحریر میں. بنیاد کو میں نے فرض سے تعبیر نہیں کیا. اس کے بعد میں نے اس میں ایک ترمیم کی ہے اور وہ یہ ہے کہ اولین فرض ہے تحصیل یقین کی جد و جہد. یہ بھی فرض ہے. اس لیے میں نے آج 2 ہی آیتیں پڑھی ہیں شروع میں. سورہ نساء کی آیت یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل. اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے بندے پر نازل فرمائی ہے, اپنے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس کتاب پر جو پہلے نازل فرمائی. تو آمنو یہاں فعل امر ہے. باقی یہ کہ سورہ حدید کے میرے درس میں بھی آیت نمبر 7 آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا میں عرض کرتا رہا ہوں کہ یہاں مخاطب کافر نہیں ہے, مسلمان ہے. اس پوری صورت میں مخاطب کافر ہے ہی نہیں, مسلمان ہے. تو اسے بھی ایک فریضے کی حیثیت سے ذہن میں رکھیے. یہ بھی فرض ہے, اولین فرض یہ ہے. البتہ یہ ہے کہ یوں سمجھیے اب میں نے اسے تعبیر کیا ہے اندر کی کھدائی. ایمان تو اندر ہے نا. اگر آپ کو یہ 3 منزلہ عمارت بنانی ہے تو نیچے بنیاد بھی تو اتنی ہی گہری لے جانی ہوگی. اور یہ بھی نوٹ کیجئے کہ بعد میں بنیاد گہری نہیں ہو سکتی. آپ نے بنیاد ڈالی 1 منزل کی, بنا دی 3 منزلیں, تو گرے ہی گرے عمارت, دھنسے ہی دھنسے. اگر 3 منزل کا آپ کا ارادہ ہے تو اتنی ہی گہری آپ کو پہلے بنیاد ڈالنی پڑے گی. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ اندر جو کھدائی کرنی ہے ایمان کی گہرائی کے لیے, تو یہ تو سب سے پہلا کام تو یہی ہوگا. تو اسے بھی فرائض کی فہرست میں شامل کیجئے. لیکن یہ کہ یہ جو سپر سٹرکچر ہے زمین کے اوپر, اصل میں اس موضوع اس تحریر میں ان 3 لیولز پر گفتگو ہوئی. اب آئیے 3 اساسی فرائض. اس کو آپ نوٹ کر لیجئے کہ اس کے بعد ہے 3 لوازم. 3 جمع 3 6. اساسی فرائض اور لوازم میں کیا نسبت ہے, اس کی تشبیہ اور تمثیل بہت سادہ. اصل فرض نماز ہے, نماز کے لیے وضو لازم ہے, وضو کے لیے پاک پانی لازم ہے. اگر حالات کچھ ایسے ہیں مجبوری ہے تو پاک مٹی سے تیمم لازم ہے, وہ قائم مقام ہو جائے گا وضو کا. اب یہ درجہ بدرجہ فرض کیا, اصل فرض ہے نماز پڑھنا, لیکن پھر یہ کہ وضو بھی تو فرض ہے, پھر وضو میں فرائض ہے. فلاں کام چھوٹ گیا تو وضو ہوئی نہیں. اس اعتبار سے یہ 2 لفظ اب ذہن میں رکھ لیجیے, اساسی فرض اور اس کے لوازم. تو 3 اساسی فرض اور 3 لوازم, یہ میری اس سوچ کا خلاصہ ہے. ایک مسلمان کے اساسی دینی فرائض 3 ہیں. نمبر 1, سادہ ترین الفاظ میں, ابھی اصطلاحات سے بالکل علیحدہ صرف نظر کر لیجئے,
ایک یہ کہ خود صحیح معنی میں اللہ کا بندہ بنے. یہ میری سن 51 کی تحریر میں موجود ہے، یہاں آپ دیکھ لیں گے یہ تینوں فرائض کا تصور. پہلا، خود اللہ کے بندے بنو صحیح معنی. لیکن اس کے لیے اصطلاحات 4 ہیں بنیادی. اسلام، اطاعت خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تقوی اور عبادت. ان میں ایک اضافہ آپ یہاں کر لیجئے، ان میں ایک بڑا گہرا معنوی ربط ہے. اسلام پہلا قدم ہے، اس کے معنی ہے ٹو گیو اپ ریزسٹنس، ٹو سرنڈر. معلوم ہوا پہلے کشمکش تھی، مقابلہ تھا، جنگ جاری تھی، آپ نے سپر انداختے مگر جنگشت، آپ نے ہتھیار ڈال دیے. وہ جنگ کون سی تھی؟ آپ کے نفس کی اور اللہ کی. آپ نے ہتھیار ڈال دیے، سرنڈر، سر تسلیم، ختم. اچھا یہ مجبوراً بھی ہو سکتا ہے. حضور کی حیات طیبہ میں جب انقلاب کی تکمیل ہوئی تو بہت سے لوگوں نے مجبوراً بھی تو سرنڈر کیا تھا. منافقین نے مجبوراً بھی تو سرنڈر کیا تھا. عبداللہ ابن ابی نے مجبوراً سرنڈر کیا تھا. لیکن اسلام کے معنی سرنڈر. مسلمان وہ ہو گیا، اب وہ مجبوراً ہے، مرضی سے، یہ علیحدہ بحث ہے، اس سے آپ کی بحث، آپ کو اس سے بحث نہیں کر سکتے. وہ اللہ جانتا ہے وہ مجبوراً ہوا ہے، دھوکے کے لیے ہوا ہے، آئندہ جنگ جاری رکھنے کے لیے، مہلت لینے کے لیے ہوا ہے، جو بھی ہو، جاسوس بن کر آیا ہے، جو بھی ہو. اسلام ہو گیا، سرنڈر کر دیا. اس سے اگلا لفظ ہے اطاعت. اطاعت کا مادہ ہے طوع. طوع کے معنی ہے آمادگی، خود آمادگی. طوعن و کرہن، یہ لفظ دو جو آتے ہیں، ایک آمادگی کے ساتھ کام کرنا ہے، ایک مجبوری سے کرنا. اب اسلام میں سے مجبوری والے حصے کو نکال دیجئے، تب اطاعت ہوگی. اور اطاعت اللہ کے ساتھ رسول کی، یہاں بریکٹڈ ہے. یہ مضمون بہت طویل ہے لیکن بہت محکم ہے. اللہ کی اطاعت رسول ہی کے اطاعت کے ذریعے ممکن ہے، کوئی اور راستہ ہے ہی. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. یہ اس طرح دو ادھر سے لے ادھر سے لے. یہ اب طوع کی طرف میں توجہ دلا رہا تھا. اسلام سرنڈر، مجبوراً یا آمادگی سے، اس سے کوئی بحث نہیں. اطاعت اب دلی آمادگی سے حکم ماننا ہے اللہ کا، اس کے رسول کا. اسی کا ایک منفی رخ ہے تقوی. تقوی کیا ہے؟ بچنا، نافرمانی سے بچنا، گناہ سے بچنا، اللہ کے حکم کو توڑنے سے بچنا. گویا کہ اطاعت اور تقوی یہ دونوں، یہ مثبت اور منفی رخ ہے. اس میں ایک اضافہ بعد میں کروں گا میں. یہاں 4 اصطلاحات کے حوالے سے ابھی تقوی کو اسی درجے ذہن میں رکھیے. لیکن جامع ترین اصطلاح ہے عبادت. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اور عبادت میں صرف آمادگی نہیں، گہری اور شدید محبت کے جذبے کے تحت اللہ کی بندگی. العبادت تجمع اصلین، غایت الحب مع غایت الذل، مع غایت الذل والخضوع. دو چیزوں، دو بنیادوں کے جمع ہونے سے عبادت وجود میں آتی ہے. حد درجے کی محبت اور حد درجے میں اپنے آپ کو بچھا دینا زمین، انقیاد، تسلیم کا آخری تک. میری کوئی مرضی نہیں، جو تیری مرضی ہے وہ میری مرضی. اور محبت، دیکھا آپ نے ان 4 الفاظ میں ایک تدریجی ارتقاء ہے. البتہ اس میں جو میں تقویٰ کے بارے میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. قرآن مجید کے بعض مقامات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تقویٰ اصل میں اس ڈرائیونگ فورس کا نام ہے جو آدمی کو آگے سے آگے بڑھاتی ہے. اطاعت میں اور گہرا ہونا،
اللہ کی بندگی میں اور پختہ ہونا، یہاں تک کہ درجہ احسان تک پہنچ جانا۔ اخبرنی عن الاحسان، مجھے بتائیے احسان کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، ان تعمل اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، ان تخشى اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اس کے لیے سورہ مائدہ کی اس آیت کو ذہن میں رکھیے، لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا، وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، ان پر کوئی بوجھ نہیں ہے، کوئی الزام نہیں ہے ان چیزوں کے بارے میں جو پہلے کھا پی چکے، جب تک شراب حرام نہیں ہوئی تھی، چاہے آپ نے گیلن کے گیلن پیے ہوں، کوئی حل نہیں۔ آپ کو تشویش اپنے آس پاس نہ آنے دو۔ یہاں سے اذا اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین۔ یہاں آپ نے تقوی کی تکرار دیکھیے، یہ تقوی ڈرائیونگ فورس ہے۔ ثم اتقوا، اور پہلا ایمان وہ ہے جس کے ساتھ عمل کو علیحدہ ذکر کیا ہے۔ ثم اتقوا اذا اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا، اب اگلا ایمان کا مرحلہ وہ ہے جہاں عمل خود بخود اس کے اندر شامل ہے، علیحدہ کیٹیگری رہی نہیں۔ ثم اتقوا واحسنوا، پھر اور تقوی اور احسان۔ اس کے حوالے سے میں عرض کر دوں، مولانا مودودی کی ایک بڑی قیمتی تحریر ہے، تحریک اسلامی کی اخلاقی بنیادیں، ان میں انہوں نے اسلام، ایمان، تقوی اور احسان 4 چیزیں بیان کی۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کی بھی تصحیح ہو جائے۔ حدیث جبرائیل میں 3 ہی آئی ہیں، اسلام، ایمان، احسان۔ تقوی در حقیقت کوئی علیحدہ مقام نہیں ہے، تقوی تو ڈرائیونگ فورس ہے کہ جو ایک پہلی منزل سے دوسری، دوسری سے تیسری تک انسان کو لے جاتی ہے۔ یہ آیہ مبارکہ سورہ مائدہ کی نہایت اہم ہے۔ اسلام ایک مقام ہے، جیسے آپ کو معلوم ہے سلوک میں مقامات، اسلام ایک مقام ہے، اور اونچا مقام ایمان ہے، اور اونچا مقام احسان ہے۔ تقوی کسی مقام کا نام نہیں ہے، بلکہ حدیث جبرائیل کے حوالے سے جتنے بھی اس کے ورشنز ہیں ہمارے پاس، ان سب میں وہی 3 چیزیں۔ اسی اعتبار سے یہاں بھی میں نے یہ وضاحت کر دی، تقوی ایک زیادہ گمبھیر اصطلاح ہے، لیکن یہاں جو 4 اصطلاحات کے رب میں لایا ہوں، اسلام، اطاعت، تقوی، عبادت۔ اب آگے چلیے، یہ کیفیات انسان میں ہمہ تن، ہمہ وقت اور ہمہ وجوہ مطلوب ہیں، نہ کہ جزوی یا جز وقتی۔ اس کے ایک ایک لفظ پہ شرح کرنی پڑے گی آپ کو۔ مطلوب جو مقام ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے، مقام بندگی تو یہی ہے، ہمہ تن، ہمہ وقت، ہمہ وجوہ۔ جز وقتی آپ بندگی نہیں کر سکتے، جز وقتی ملازمت کر سکتے ہیں، وہ امپلائر امپلائی ریلیشن شپ اور ہے، جز وقتی ہمہ وقتی۔ اللہ کی بندگی جز وقتی نہیں ہو سکتی، نہ جز وقتی نہ جزوی، کچھ مانیں گے کچھ نہیں مانیں گے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب۔ بارہا آپ نے یہ آیتیں سنی ہیں، ترجمے سنے ہیں، میں وقت نہیں لے رہا، صرف یہ کہ ٹانک لیں ذہن میں کہ یہ در حقیقت ایک جملہ جو ہے اس کا تعلق اس سے، یہ کیفیات انسان میں ہمہ تن، ہمہ وقت اور ہمہ وجوہ مطلوب ہے، نہ کہ جزوی یا جز وقتی۔ اللہ استثناء یہاں بھی ہوگا، جیسے وہاں نوٹ کر آیا ہوں استثناء۔ مریض آدمی ہے، مفلوج ہے، ہلنا چاہتا نہیں ہل سکتا، نفسیاتی مفلوج ہے، مانتا ہے کہ ہاں یہ کام فرض ہے، نہیں کر پا رہا، یہاں بھی اللہ ہے۔ اللہ یہ کہ کبھی غفلت کے باعث، اب یہاں بھی دیکھیے ایک جملے میں 3 اسباب آئے ہیں، غفلت کے باعث، یا جذبات کی رو میں بہہ کر، یا ماحول کے اثرات سے مغلوب ہو کر، کوئی غلط حرکت سرزد ہو جائے، بالارادہ نہیں، سرزد ہو جانا، اس کا اپنا ایک کنوٹیشن ہے، مفہوم ہے۔ معصیت بالارادہ ہو تو بغاوت ہے، جسے ہم گناہ کہتے ہیں، تقصیر۔
وہ بالارادہ نہیں، سرزد ہو گیا۔ کیوں ہو گیا؟ نمبر ایک، غفلت کے باعث یاد نہ رہا۔ نمبر دو، جذبات کا روح اندر سے ایسا ریلا اٹھا ہے، طوفان بہ گیا آدمی، اس کی قوت ارادی کے بند ٹوٹ گئے۔ نمبر تین، کسی ایسے ماحول میں چلا گیا ہے وقتی طور پر، عارضی طور پر، کہ اس سے مغلوب ہو گیا ہے۔ تین اسباب ہو سکتے ہیں معصیت کے، تو یہ ہے استثناء۔ اگر حرکت ایسی سرزد ہو جائے تو اس پر فوری توبہ اللہ کے یہاں لازماً مقبول ہوگی۔ یہ لازماً انڈر لائن کر لی، سورہ نساء کی آیت نمبر 17، 18 بھی نوٹ کر لیجیے۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب۔ یہاں لفظ فوراً کیوں آیا؟ فوری طور پر، ڈیرا ڈال دینا نہیں ہے، اب گر گئے تو پڑے رہو۔ راہ چلتا آدمی پھسل گیا، گرتا ہے تو بجلی کی مانند اٹھتا ہے، اللہ یہ کہ فریکچر ہی ہو گیا، وہ بات دوسری ہے، ورنہ پڑا نہیں رہتا وہاں۔ فوری توبہ ہو، جیسے ہی ریلا گزر گیا جذبات کا، جیسے ہی ماحول کا وہ جو غلبہ تھا وہ رفع ہوا، جیسے ہی غفلت کا پردہ چاک ہوا، ثم یتوبون من قریب، جو لوگ فوری توبہ کر لیں گے، انما التوبۃ علی اللہ، ان کا حق ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول کرے، اللہ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے توبہ قبول کرنا۔ بہت بڑی ہمارے لیے اس میں نوید، خوشخبری، یہ اپنی جگہ پر ایک بہت مکمل فلسفہ ہے توبہ کا، لیکن یہاں صرف ان الفاظ کی حد تک صرف رکھیے۔ اس کے برعکس اگر جان بوجھ کر کوئی ایک معصیت بھی مستقل طور پر اختیار کی گئی، جان بوجھ کر ایک معصیت بھی مستقل طور پر اختیار کی گئی اور اس پر اصرار ہوا، تو اس سے نہ صرف یہ اصرار سین والا نہیں ہے، میرے والا نہیں ہے، یہ سواد والا ہے، یہ تو اس سے نہ صرف تمام نیکیوں کے ضائع چلے جانے یعنی حبط اعمال کا اندیشہ ہے، بلکہ اس کا خطرہ ہے کہ المعاصی برید الکفر کے مطابق ایمان بالکل زائل ہو جائے اور انسان خلود فی النار کا مستحق ہو جائے۔ یہاں بھی ایک اللہ ہے، اللہ یہ کہ حقیقی اور واقعی اضطرار موجود ہو۔ اضطرار ہے، بھوکا مر رہا ہے، سور کھا سکتا ہے، اضطرار اس کو مردار کھا سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ نہیں ہے، اضطرار نہیں ہے، جان بوجھ کر عیش کے لیے، تللوں کے لیے حرام کاروبار، سودی کاروبار، یہ پھر بالکل دوسری شے ہے۔ یہاں وہ آیت نوٹ کیجئے، بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار ھم فیہا خالدون۔ جس نے جان بوجھ کر، کسب کا لفظ آیا یہاں پر، دیکھیے وہ ہے سرزد ہو جانا، یہاں ہے جان بوجھ کر کرنا۔ سیئۃً میں یہاں تنکیر ہے تفخیم کے لیے، چھوٹا گناہ نہیں، بڑا گناہ۔ پھر اس پر اصرار ہے، احاطہ کر دیا، احاطت میں ہی خطیئتہ۔ اس پر اعتراض تھا بعض علماء کو کہ اس میں کچھ خارجیت یا معتزلیت کی بو آتی ہے۔ ہمارے علماء کرام کو بڑی چنتا اور تشویش ہوتی ہے کہ لوگوں کو کہیں کوئی بے چینی لاحق نہ ہو جائے۔ مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے۔ یہ ایک عجیب موضوع ہے جس پر ہمارے ایک نوجوان عالم ساتھی اس وقت شاید ہمارا ساتھ چھوڑ بھی رہے ہیں اس ایشو پر، مولانا فیض الرحمان صاحب۔ میں یہاں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ یہاں ایک لفظی اصلاح میں نے ان کے جاننے والے ہیں، میرے بھی کرم فرما ہیں، مفتی نظام الدین صاحب کی ایک اصلاح یہاں قبول کی ہے پچھلے سالانہ اجتماع میں، اور ان کے اپنے ہاتھ کی تحریر میرے پاس بطور سند موجود ہے تاکہ سند رہے اور بوقت ضرورت کام آئے۔ یہ الفاظ ان کے ہیں، المعاصی برید الکفر، یہ اصول ہے علماء کے ہاں۔
معصیت ڈانٹ ہے کفر کی، گناہ کفر کو لاتا ہے، جیسے ڈاکیا آ کے ڈانٹ دیتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک گناہ کیا تو کفر ہو گیا، نہیں، گناہ کبیرہ کا مرتکب بھی کافر نہیں ہے، میں اعلان برات کرتا ہوں اس خارجیت سے۔ پھر یہ بھی کہ وہ اسلام سے نکل گیا، کفر میں داخل نہیں ہوا، یہ معتزلہ کا موقف ہے، اس سے بھی اعلان برات کرتا ہوں، مسلمان رہتا ہے، البتہ اس کے اندر کا ایمان جو ہے وہ یقین قلبی والا ایمان، وہ شے دیگر ہے، اسلام شے دیگر ہے۔ ان دونوں میں جو گڑبڑ کرتے ہیں، انہوں نے مسلمانوں کو ان کی بے عملی اور حرام خوریوں کے اوپر مطمئن کیا۔ یہ ساری جو ہے ہماری بے عملی ہوئی نہیں، ان احادیث کا ترجمہ کرنے کو تیار نہیں، یہ ترجمہ نہ کر دینا، واللہ لا یؤمنو واللہ لا یؤمنو واللہ لا یؤمنو، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں، نہیں، یہ نہ کرنا، کہنا خدا کی قسم اس کا ایمان کامل نہیں، خدا کی قسم اس کا ایمان کامل نہیں، خدا کی قسم اس کا ایمان کامل، گویا کہ حضور کو تو عربی زبان آتی نہیں تھی، جو مدعی ہے کہ انا افصح العرب، تو ذہن میں رکھیے، یہ مفتی نظام الدین صاحب کی میں نے اصلاح قبول کی ہے، لیکن ان کے الفاظ ہیں المعاصی برید الکفر، ایک انتہا یہ ہو سکتی ہے، جیسے حضور نے فرمایا ایک گناہ کیا داغ پڑ گیا، توبہ کیا داغ دھل گیا، نہیں کیا دوبارہ دو گناہ کیا پھر داغ، پھر گناہ کیا پھر داغ، پھر گناہ کیا، تو یہاں تک کہ دل سارا سیاہ ہو گیا، یوں بند ہو گیا، حضور نے اٹھ مٹھی بند کی، اس طرح دل بند ہو جاتا ہے، اور بند کے اوپر تو پھر مہر لگتی ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ لیکن اس کا فیصلہ ہم اس دنیا میں نہیں کر سکتے، یہ فرق ہے، اس پر فتویٰ نہیں دیا جائے گا، فتویٰ وہی ہوگا کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب بھی کافر نہیں ہے، مسلمان ہے۔ اس دنیا میں ہماری بحث صرف اس حد تک رہے گی کہ کوئی مسلمان ہے یا نہیں ہے، مومن ہے یا نہیں ہے، یہ اللہ میاں کے ہاں جا کر پتہ چلے گا، کیا پتہ کس کس کا پردہ چاک ہو جائے، کون کون سے یہاں جو اتقیاء اور زہاد مشہور ہیں وہاں معلوم و ریاکار تھے بدترین،